آج ہم شہر سرگودا کے علاقہ ریاض کالونی میں بزرگ نذیر مسیح صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ ہم جانیں گے اس گھر میں اور جانیں گے کہ خدا ان کی زندگی میں کس طرح سے جلالی کام کرتا ہے۔ یسوع کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ سلامتی ہو۔ جی بھائی، آپ کا نام؟ جی بھائی، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ فرنیچر کا کام ہے۔ فرنیچر کا کام کرتے ہیں ہمارے بھائی۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اس گھر کی سلامتی کے لیے، اس گھر کی فلاح کے لیے ہم دعا کریں گے۔ قدوس و رحیم مبارک و پویتر یہوہ پاک خدا، تیری شکر گزاری، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ تو جو حی القیوم اور حل مشکلات ہے یہوہ پاک خدا، تو جو اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے چنتا ہے اور اپنے کام لینا وقت بھی جانتا ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم پاک خدا نے اس گھرانے کو اپنی بشارت کے لیے چنا ہے، اس گھرانے کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، اس گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب اس گھرانے میں آئے تو اس گھرانے کے ایک ایک فرد کو اور اس گھرانے کے بچوں کو، اس گھرانے کے سربراہان کو سلامتی سے پایا ہے۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ان کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے ان کی کثرت سے استعمال کرنا۔ تیرے پاک و جلالی نام سے مانگتے اور پڑھتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی حمد و ستائش کریں گے۔ شکریہ ہو وعدائی کرو کرو، شکریہ ہو وعدہ، شکریہ ہو وعدائی کرو کرو، شکریہ ہو وعدہ، شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا بندہ خدا، شکر کرو تسیو دا جیڑا ہے خدا بندہ خدا، جو بھلا ہے گا رحمت دی ہے صدا، جو بھلا ہے گا رحمت دی ہے صدا، شکریہ ہو وعدائی کرو کرو، شکریہ ہو وعدہ، شکریہ ہو وعدائی کرو کرو، شکریہ ہو وعدہ۔ جی بھائی، آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 5 بھائی ہیں اور بھائی کتنے ہیں؟ 2 بھائی ہیں۔ اور دوسرے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ وہ بھی فرنیچر کا کام میرے ساتھ ہی کرتے ہیں، شروع جی شروز بھائی ہیں، یہ دونوں بھائی فرنیچر کا کام کرتے ہیں، اور خدا کا بہت شکر ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ فضل بخشا ہے تاکہ رزق حلال سے اپنے گھرانے کی کفالت کریں اور اپنے خاندان کے لیے اچھا سرمایہ کما سکیں۔ ہم خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جی بھائی، آپ کی زندگی میں خدا نے کون کون سے جلالی کام کیے ہیں؟ ہماری زندگی میں خدا باپ نے جلالی کام یہ کیا، ہم بہت قرض کی لعنت میں تھے، ہم بے بس ہو چکے تھے، ناامید ہو چکے تھے، مگر خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ایک نئی امید ملی۔ ہم طریقے سے خدا کے کلام کی روشنی کی طرف آئے ہیں کہ سارا عزت جلال میں خدا یسوع مسیح کو ہے کہ خدا باپ نے ہمیں اس قرض کی لعنت سے، ہر مشکلات سے بڑے بڑے معجزات کیے ہماری زندگی میں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں نے خدا سے یہی التجا کی، خداوند تو ہماری اس قرض کی لعنت سے میں رہا کر کہ ہم بھی تیری بڑی گواہی کا باعث بنے۔ ہم شکر گزار ہیں ایڈم ٹی وی کے کہ جس کے وسیلہ سے ہم دنیا تک میری گواہی جا سکتی ہے۔ میں خدا سے یہی التجا کرتا تھا جب ایسے ٹی وی پہ دوسرے میں گواہی سنتا تھا، تو خدا سے میں یہی التجا کرتا تھا، خداوند مجھے بھی صلاحیت بنا، میرے گھرانے کو، ہمارے گھر سے یہ بڑی گواہی تیرے نام تک پہنچائی جائے، اور ایڈم ٹی وی کے وسیلہ سے اب تک میری گواہی پوری دنیا تک جائے۔ خداوند ایڈم ٹی وی کو بھی اس کے سارے ممبروں کو خدا بڑی برکت اور کثرت سے استعمال کریں۔ پریز اللہ جی، سب سے بڑی گواہی اس کھانے کی یہ ہے کہ قرض کی لعنت سے خدا نے اس کھانے کو رہائی بخشی ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں سے فرما برداری کی برکات پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ایک سب سے بڑی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ تو قرض دینے والوں میں سے ہوگا، قرض لینے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اور جب خدا نے اس گھرانے کو قرض کی لعنت سے نکالا ہے تو یقیناً اس گھرانے کا یہ فعل اور یہ برکت یہ بیان کرتی ہے کہ یقیناً یہ گھرانہ اس میں پیوست ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ، خداوند آپ کو اس طرح برکت دے۔ تو جی بھائی، آپ کی زندگی میں خدا کس طرح سے کام کرتا ہے؟ ہماری زندگی میں خدا باپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں خدا سے جب میں نے بپتسمہ لیا 2020 میں،
کہ میں نے خدا سے یہی التجا کی، خدا مندہ پہلے میں نے دنیا سے بہت سے کاموں کیا، خدا مجھے کچھ نہیں حاصل لگا، تو نے اس لائق سمجھا، میری روح سچائی سے توبہ تو نے قبول کی اور مجھے بھی اپنے نام کے لیے اپنی خدمت کے لیے چون، خدا باپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اب میں 5 تاریخ کو ڈی کر مخصوص ہو رہا ہوں۔ خدا کی شکر گزاری ہے، خدا باپ نے مجھے چنا ہے، جیسے اس کے کلام میں لکھا ہے تو نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ پریز دی لارڈ، بہت برکت کی بات ہے، بہت فضل کی بات ہے کہ خدا نے بڑی چھوٹی عمر میں ہمارے بھائی کو اپنے جلال کی اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، اور یقیناً یہ خدا کا فضل ہے۔ تو یہ بلاہٹ اور یہ جو تبدیلی ہے یہ کیسے آئی؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے حکموں سے انحراف میں گزاری، اور اب آپ خدا کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، بپتسمہ لیا، تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تبدیلی خدا کے کلام سے آئی ہے، خدا کے کلام کو جانا، اس کی جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام ہماری قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگی میں روشنی لے کر آیا اور ہمیں سب کچھ پتہ لگا کہ ہم نے ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے، خدا میں ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ہم خدا کے کہنے کلام پر عمل کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، خدا کی شکر گزار ہیں۔ جی پریز دی لارڈ۔ بھائی یقیناً آپ خدمت میں ہیں، آپ کا پورا گھرانہ جو ہے خدمت میں آپ کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ ہے، تو ہمارے لیے ایک عبادت کا دن وہ مختص ہے، فکس ہے، ہم سنڈے کو خدا کے گھر میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن باقی جو 6 دن ہیں اس میں آپ اپنے گھرانے کی روحانی بڑھوتری کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہماری پہلے تو یہی ہمارا ہفتہ تھا، ہم پہلے جو ہماری پہلی گیدرنگ تھا، ہم کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، فضول ہماری گیدرنگ تھی، کبھی چوکوں میں کھلو رہے ہیں۔ جب کا خدا باپ کے کلام سے جانا ہے، ہم روزانہ ہمارے گھر میں میٹنگ ہوتی ہے، ایلڈر صاحب اور آکاش ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہمیں میٹنگ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم بائبل اسٹڈی سیکھتے ہیں، ہم 10-15 بھائی ہیں جو ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ روزانہ 8 بجے کا ٹائم ہمارا، تو ہفتے کو ہمارے گھر میں بھی میٹنگ ہوتی ہے، جو خدا ہم کی شکر گزاری ہے۔ پریز دی لارڈ جی، جب ہم اپنے بھائی کی باتیں سنتے ہیں تو یقیناً مجھے کلام میں سے مصرف بیٹے والی بات یاد آ جاتی ہے کہ ساری زندگی اس نے آوارگی میں گزاری اور پھر خدا نے اپنے بیٹے کو چن لیا اور اس کو گلے لگایا اور اس کو معاف کر دیا، اور آج بیٹے نے یہ اقرار کیا ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہی تھی، لیکن جب خداوند کے کلام کو جانا، خداوند کے کلام کو سنا، اس پر عمل کیا، تو ٹوٹلی خدا نے زندگی کو تبدیل کر دیا۔ تو خداوند آپ کو اسی طرح اور برکت دے۔ تو آج پاک ایڈم کی ٹیم آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا باپ نے میری اس دعا کو، میری التجا کو سنا، کہ میری کوشش یہی تھی، میں صاحب کو کہتا تھا کہ میں نے ایسے ٹی وی کو جانا ہے، تو میری گواہی جو میں نے خدا سے کی تھا وہ میری خدا نے میری زندگی میں کام کیا ہے کہ میں پوری دنیا تک میری گواہی جائے۔ تو خدا کا شکر گزار ہوا ایڈم ٹی وی کا کہ جس کے وسیلہ تک میری بہت سی لوگوں تک گواہی جائے، اور اس گواہی کے وسیلہ سے بہت سے لوگ ایمان بڑھے، کہ میں ٹی وی کا شکر گزار ہوا ایڈم ٹی وی کا۔ تو خدا باپ نے اپنے کام کے لیے ان کو چنا، تو خدا کے بڑے بڑے معجزات کو دنیا تک پہنچا سکے، خدا نے اور زیادہ قصص استعمال کیا۔ لیکن آپ نے بڑے سچے دل سے دعا کی اور آپ کی لگن سچی تھی، اور آج خدا کے لوگ، پاک ایڈم ٹی وی کی ٹیم چل کر آپ کے گھر آ چکی ہے۔ کبھی آپ پلان کرتے تھے کہ آپ جائیں گے آج ٹی وی پر، لیکن خدا کا فضل ہے کہ آج پاک ایڈم ٹی وی کی ٹیم آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ کی گواہی پوری دنیا تک پہنچاتی ہے۔ تو آج پاک ایڈم ٹی وی کا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنے دیکھنے والوں تک کون سا کلام، کون سا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ میں اپنے ویور کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اپنے بہن وسیع بھائیوں کو سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے پسند چلے، خدا کے حکموں پر چلے، خدا کے حضور چلے، دعا کرے جتنی ہو سکتی ہے، خدا کے عملوں پر چلے، تو خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ قرض کی لعنت سے خدا باپ رہا کرتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو خدا باپ بڑے ہاتھ سے شفا دیتا ہے۔ اور میں ان سے یہی التجا کروں گا جن کے اوپر قرض کی لعنت ہے، جو کچھ بھی اپنے خدا کے آگے جھک جائیں، خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میں سب کو یہی کہوں گا، خدا کے کلام میں پڑھیں اور روح سچائی سے چلنے والے بنیں۔ ویری گڈ جی، بہت خوبصورت پیغام خدا کے بندہ نے دیا ہے۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی، اس کی بادشاہی کو تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب انہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے اور اس کی راست بازی کو تلاش کیا ہے، تو آج ساری چیزیں، ساری برکتیں ان کے درمیان ہیں، اس گھر میں ہیں۔ کہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس گھرانے سے ہم نے بات کی اور خدا کے بڑے کاموں کے بارے میں جانا۔ سو ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اس گھرانے کی برکت کے لیے دعا کریں گے۔ ایلڈر گلفام آکاش صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے۔
कائनात के बादशाह, जमीन आसमान के पैदा करने वाले खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो जो अपने लोगों की दुआ को सुनकर उनका जवाब देता है। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं कि जो सोच या होगा, बल्कि हमारा खुदा हर वक्त हमारी सूरतों को अपनी हथेली पर देखता रहता है। ये तेरा प्यार है, ये तेरी मोहब्बत है, इस तेरी उल्फत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद जैसे कि आज तेरे बंदा के घर में मौजूद है, तो ऐ खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि अपने आसमान को जो तेरा अच्छा खजाना है इस घर के लिए खोल दे। इस घर के अंदर जितने भी अफराद रहते हैं हर एक को अपने यीशु नाम के वसीला से बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जितने भी अफराद इस घर में रहते हैं उनको तेरे नाम के वसीला से मसला करते हैं। आई खुदा जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि जिस घर में जाते हो उस घर की सलामती के लिए दुआ करो। आई खुदा इस घर को तेरे कानूनों के साथ मुत्तफिक होकर महसूस करते हैं। आई खुदा ये घराना तेरे यीशु नाम के वसीला से जाना और पहचाना जाए। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिर में हम सब मिलकर एक जोरदार जलाली नारा लगाएंगे, हालेलुया। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम शहर सरगोदा के इलाका रियाज कॉलोनी में अय्यूब मसीह साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। हम चलेंगे इस घर में और जानेंगे कि खुदा किस तरह से इनकी ज़िंदगी में जलाली काम करता है। के नाम में आपकी सलामती हो। जी भाई, आपका नाम? जी, आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। जी, हमारे भाई मेहनत मजदूरी करते हैं और इसके हलाल से अपने ख़ानदान की कफालत करते हैं। वक्त है कि हम इनकी सलामती के लिए दुआ करें। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और इस वक्त हमारे दरमियान एल्डर गुजमान साहब मौजूद हैं। उनके साथ मिलकर हम इस घराने की सलामती के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद खुदाई कादिर मुल्क कुल कायनात के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लोगों के लिए कि जिन्होंने हमारे लिए नहीं बल्कि तेरे कलाम के लिए, तेरे नाम के लिए अपने घर के दरवाजों को खोला है। तो आए खुदावंद इस घर की सलामती के लिए दुआ करते हैं। इस घर के अंदर जितने भी अफराद बसते हैं, बेटे बेटियों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए तेरे पाक रूह का मसला चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तेरे साथ प्यार करते हैं। तो ऐ खुदावंद तेरे खादमों के साथ मुत्तफिक होकर दुआ करता हूँ कि अपने आसमान को उनके लिए खोलो, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें, हम तो सुना करते हैं। ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी भाई, आपको खुदा ने औलाद की बरकत बख्शी है, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक बेटा और 3 बेटी। ये सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। हम चाहेंगे कि हम इन बच्चों से भी बात करें और पूछें कि क्या ये बच्चे पढ़ते हैं। जी बेटा, आपका नाम? अंबर अय्यूब। जी बेटा, आप पढ़ते हैं? किस क्लास में? 8th क्लास में। जी बेटा, आपका नाम? बेटा, आप भी पढ़ते हैं? किस क्लास में? 9th क्लास में। जी बेटा, आपका नाम? संध्या अय्यूब। संध्या अय्यूब। जी बेटा, आप भी पढ़ते हैं? किस क्लास में? 2nd ईयर। 2nd ईयर में। वेरी गुड। जी बेटा, आपका नाम? सुंबल अय्यूब। सुंबल अय्यूब। बेटा, आप भी पढ़ते हैं? किस क्लास में? 2nd ईयर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि भाई अय्यूब साहब ने जैसे बताया कि ये मजदूरी करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि बेटी 8th में, बेटा 9th में और 2 बेटियां 2nd ईयर में पढ़ती हैं।
خدا کا شکر ہے کہ نہ صرف یہ اپنے بچوں کی کفالت اور رزق سے کر رہے ہیں بلکہ ان کو زیور تعلیم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں. یہ خداوند کی بہت بڑی شکر گزاری ہے. تو ہم انہی بچوں کے ساتھ مل کر خداوند کی پرستش کریں گے. جی بیٹا اس کی مہما کرو بندھن ٹوٹ جائیں گے میرا یسوع موجود ہے یہاں. اس کی مہما کرو بندھن ٹوٹ جائیں گے میرا یسوع موجود ہے یہاں. جتنے بیمار ہیں چنگے ہو جائیں گے میرا یسوع موجود ہے یہاں. وہ موجود ہے یہاں, 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 وہ موجود ہے یہاں. نہ تو کمزور ہو تیری طاقت ہے وہ تیرا حوصلہ, تیری ہمت ہے وہ, تیری ہمت ہے وہ. نہ تو کمزور ہو تیری طاقت ہے وہ تیرا حوصلہ, تیری ہمت ہے وہ, تیری ہمت ہے وہ. جتنے کمزور ہیں نیا بل پائیں گے میرا یسوع موجود ہے یہاں. جتنے کمزور ہیں نیا بل پائیں گے میرا یسوع موجود ہے یہاں. وہ موجود ہے یہاں, 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 وہ موجود ہے یہاں. آمین. جی خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان بیٹیوں نے, بیٹے نے بڑی خوبصورت آواز میں خداوند کی پرستش کی ہے. اور لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. تو خداوند کی بڑی شکر گزاری ہو کہ ہمارے بھائی ایوب صاحب محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں اور نہ صرف انہوں نے ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں بلکہ مذہبی طور پر بھی خدا کے کلام کی تعلیم بھی ضرور ان کو دیتے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے پرستش کی ہے یہ اس بات کی آئینہ ہے کہ یہ خدا میں معمور ہیں. خداوند کی بڑی شکر گزاری ہو. جی ایوب صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس برکت کے علاوہ, یہ جو بھی بہت بڑی برکت ہے کہ آپ کے بچے خدا کی پرستش کرتے ہیں لیکن ہم خدا کے کلام میں بھی معمور ہیں, اس کے علاوہ خدا نے آپ کی زندگی میں کون سے جلالی کام کیے ہیں؟ بہت سے جلالی کام کیے ہیں. ہمیں مزدوری کرتے ہوئے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی. یہ سب خدا کی برکت ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, اس لیے اس وقت کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کیونکہ تعلیم کا خرچہ سب خدا ہی دے رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, ہمیں پریشانی ہوتی نہیں ہے. لیکن ان کی یہی سب سے بڑی خدا کی برکت ہے کہ یہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یہوہ یاری مہیا کرنے والا ہے کہ جو کہ بچوں کی تعلیمی اخراجات بھی بر وقت مہیا کرتا ہے, اور اس گھر میں اور بھی بہت سی برکتیں ہیں جو خدا نے صرف ان کے لگن اور ایمانداری کی وجہ سے خدا کے ساتھ مخلص ہیں اور اس کے ساتھ چلنے والے ہیں, تو خدا نے ان کو بڑی برکات دی ہیں. خداوند کی شکر گزاری ہو. جی بھائی ایوب, سنڈے کو ہم سب چرچ جاتے ہیں, ایک دن ہمارے لیے ایک فکس ہے کہ ہم چرچ جاتے ہیں, تو باقی جو 6 دن ہوتے ہیں آپ اپنے خاندان کی برکت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم سنڈے کو چرچ جاتے ہیں, اس کے علاوہ ہم شام کو صبح کو نکالتے سے اکٹھے ہو کر دعا یاد کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اس سے مدد مانگتے ہیں, اس سے برکت مانگتے ہیں, وہ ہمیں مہیا کرتا ہے. پریز دی لارڈ. جی صبح اور شام کو یہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں, اور جب ایسی دعا کی جاتی ہے تو یقیناً وہاں برکات آتی ہے, اور وہ برکات ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. جی بھائی آج پاک ایکم ٹی وی کی ٹیم آپ کے گھر میں موجود ہے, اور آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. آمین. آج پاک ایکم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ اپنے دیکھنے والوں تک کون سی بات پہنچانا چاہتے ہیں جو کہ دوسروں کی برکت کا باعث بنے؟ میں چاہتا ہوں کہ سب اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے علاوہ روحانی تعلیم کی رات بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کا وقت اخیر ہے. اس کے لیے خداوند کا آنے کا وقت بہت زیادہ قریب ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب بچوں کو, اپنے بچوں کو وہ
रूहानी तालीम से भी रास्ता करें, ताकि वो आने वाले वक्त के तैयार हो सकें, ताकि जब खुदा इसमें हमारा आए हम इस बाल के लिए उसको तैयार रहें। आमीन जी। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आज खुदावंद के बंदा का जो बहुत खूबसूरत पैगाम अपने देखने वालों के लिए वो ये है कि ना सिर्फ आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दें बल्कि उनको रूहानी तौर पर रास्ता करें, क्योंकि यही एक वो तालीम है जो कि हमें हमेशा की ज़िंदगी में दान कर सकती है। वो कि हमें दुनियावी तालीम हमें अच्छी नौकरियां दे सकती है, हमें अच्छा दुनिया में अच्छा मुकाम दे सकती है, लेकिन आखिरत में खुदा के हजूर अच्छी जगह के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम की तालीम अपने बच्चों को दें और उनको अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना सिखाएं। तो तभी ये मुमकिन है कि हम खुदा के वाजिब और लायक बेटे और बेटियां ठहरा सकते हैं। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस घराने के लिए। हम दुआ करेंगे, हम सब अपने सर को झुकाएंगे। कदूस और रहीम मुबारक और पवित्र यहोवा पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो हाजिल कयूम और हल्ले मुश्किलात है यहोवा पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब इस घराने में आए हैं और तेरे बंदा अय्यूब से यहोवा पाक खुदा तेरे बड़े कामों का बयान सुना है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा पाक खुदा, ये वो पेड़ है जो कि फलों से लदा हुआ है। यहोवा पाक खुदा, तूने इस घराने के बच्चों को बरकत बख्शी है, ना सिर्फ उनको दुनियावी तालीम से रास्ता किया है बल्कि तूने उनको रूहानी तालीम बख्शी है, कामिल तरीके से अपनी सताइश करना सिखाया है। और ज्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और ये घराना कसरत से तुझ में बढ़ता और तरक्की करता चला जाए और तेरी गवाही का बाइस बने। यहोवा पाक खुदा, आटे के मटके तेरे जलाल तेरे अबर से भरे रहे, ये घराना हर तरह की बीमारी तो पाली से बचा रहे। यहोवा पाक खुदा, टोकरा कटौती बा बरकत हो और घरों से निकलते घरों को लौट लग इस घराने के एक एक फर्द बा बरकत ठहरे और तेरी गवाही का बाइस बने। यहोवा पाक खुदा, कसरत से, कुदरत से, जलाल से इस्तेमाल कर दे और तेरी कसरत की मामूली इस घराने के लिए चाहते हैं, ताकि यहोवा पाक खुदा ये बच्चे जो कि अभी छोटे हैं जब अपनी उम्र को पहुंचे तो इनके बदनों से तेरा जलाल जाहिर हो और ये तेरी गवाही का बाइस बने। तेरे पाक को जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावन के जलाल के लिए एक जोरदार नारा लगाएंगे, हालेलुया।